نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ وظائف ٹیوب کے پیارے سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ جہاں پر بھی ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے، اور دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو صحت و سلامتی کے ساتھ اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ رب العزت آپ کی تمام بیماریوں، الجھنوں اور تکلیفوں کو اپنے فضل و کرم سے دور فرما کر آپ کے رزق حلال، کاروبار اور ملازمت میں برکتیں عطا فرمائے، آمین۔ پیارے سامعین و ناظرین، ملتان سے ایک بھائی نے سوال پوچھا تھا کہ میرے بہت ہی قریبی دوست تھے، میرے لنگوٹی یار تھے، بڑے نیک انسان تھے، لیکن ان کے جو گھریلو کچھ ایسے مسائل تھے جن کی خاطر اس نے دن رات محنت کی۔ غالباً ان کی والدہ کا ذکر تھا کہ ان کی والدہ بہت بیمار تھی اور اپنی والدہ کے علاج معالجے کے لیے اپنا سب کچھ داؤ پہ لگایا، اپنی زمینیں اس نے بیچی، کوششوں کے باوجود ان کی والدہ صحت یاب نہ ہوئی۔ ڈاکٹروں نے مزید علاج معالجے کے لیے رقم اور پیسے مانگے جو ان کے پاس نہیں تھے، سب کچھ سرمایہ ختم ہو چکا تھا۔ میرے جو دوست تھے ان سے اپنی والدہ کی جو تکلیف تھی، جو بیماری تھی، وہ برداشت نہ ہو سکی اور انہوں نے تنگ آ کر اس نے خودکشی کر لی اور جان لے لی۔ اب انہوں نے پوچھا یہ ہے کہ میرے دوست مجھے روزانہ خواب میں اور اکثر خواب میں آتے ہیں اور روتے ہوئے آتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ارشد بھائی آپ میرے لیے کچھ پڑھائی کریں، قرآن مجید میرے لیے تلاوت کریں تاکہ اللہ رب العزت مجھے معاف فرما دیں۔ اور ہمیشہ جب بھی میں اسے خواب میں دیکھتا ہوں اسے روتے ہوئے دیکھتا ہوں اور روتے ہوئے وہ مجھ سے یہی عرض کرتے ہیں کہ ارشد بھائی آپ میرے لیے کچھ پڑھائی کیوں نہیں کرتے، آپ میرے لیے کچھ پڑھیں تاکہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرما دیں۔ انہوں نے پوچھا یہ ہے کہ کیا میں اپنے دوست کے لیے کیا کچھ پڑھ سکتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرما دیں اور اس کی بخشش فرما دیں۔ تو سب سے پہلے پیارے سامعین و ناظرین، سب سے پہلے یہ بات سمجھیں کہ اپنی جان خود لے لینا یا اپنی جان لینے کے اسباب کو پیدا کرنا اور ان کے ذریعے اپنے آپ کو ختم کر دینا، فنا کر دینا، قتل کر دینا، یہ خودکشی کہلاتا ہے۔ اور خودکشی شریعت اسلامیہ میں قطعی طور پر ہر حالت میں، ہر صورت میں حرام، ناجائز اور گناہ کبیرہ ہے۔ اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خودکشی کرنے والے شخص کے بارے میں سخت وعیدیں وارد ہوئی ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص جس حالت میں، جس صورت میں اور جس چیز کے ذریعے خودکشی کر لیتا ہے تو جہنم میں ہمیشہ وہ اسی عذاب میں مبتلا رہتا ہے اور وہی کام کرتا رہتا ہے، اور جہنم میں ہمیشہ اس کو وہی سزا ملتی رہتی ہے اور وہ وہی کام کرتا رہتا ہے اور اسی اذیت اور تکلیف میں وہ ہمیشہ مبتلا رہتا ہے۔ تو پیارے سامعین و ناظرین، اگر ایک شخص خودکشی کر لے تو ہم اس کے لیے کیا پڑھائی کر سکتے ہیں، کیا کچھ پڑھ سکتے ہیں؟ تو بہت سارے افراد ہر خاندان میں، ہر فیملی میں، ہر علاقے میں ایسے ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو بڑا فرشتہ سمجھتے ہیں، بڑا نیک صالح سمجھتے ہیں اور ان کے بارے میں طرح طرح کی باتیں کرتے رہتے ہیں، طرح طرح کے اپنے خیالات کا اظہار کرتے رہتے ہیں۔ تو سامعین و ناظرین، گناہ کبیرہ کرنے کی وجہ سے اور گناہ کبیرہ کے ارتکاب سے ایک انسان کافر نہیں ہو جاتا، دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا۔ خودکشی کرنا یہ اگرچہ گناہ کبیرہ ہے، لیکن خودکشی کرنے والا خودکشی کرنے کی وجہ سے دائرہ اسلام سے خارج نہیں رہتا، دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس کے لیے دعائے مغفرت اور رحمت کی دعا کریں، کیونکہ وہ اس چیز کا محتاج ہے اور ضرورت مند ہے، اور ہمیں اس کے بارے میں کسی بھی قسم کی رائے، کسی بھی قسم کا اظہار خیال نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ جو شخص مرتا ہے اس کا معاملہ اللہ کے سپرد کر دینا چاہیے۔ مختلف قسم کی باتیں اور مختلف قسم کے رائے ہرگز قائم نہیں کرنی چاہیے، بلکہ تمام مسلمانوں کے لیے، تمام کلبہ گو انسانوں کے لیے جو اس دنیا سے کلمے کی حالت میں اور مسلمان وفات پا چکے ہیں، ان کے لیے مغفرت کی، بخشش کی اور رحمت کی دعا کرنی چاہیے۔ تو جہاں تک ارشد صاحب آپ کا جو دوست ہیں، آپ ان کے لیے جتنا بھی آپ سے ہو سکے ذکر و اذکار کریں، قرآن مجید کی تلاوت کریں، سورہ یاسین کی تلاوت کریں اور ان کو اصالہ ثواب کریں۔ اور سب سے زیادہ جو اہم چیز ہے، بالخصوص خودکشی کرنے والوں کی جو خاندان اور فیملی ہے، ان کے لیے میں عرض کروں اور ارشد صاحب آپ کے لیے عرض کرتا ہوں کہ آپ سورہ ملک
سورہ ملک اس کو کثرت کے ساتھ تلاوت کریں، زیادہ سے زیادہ تلاوت کریں۔ ان کا جو گھر اور فیملی ہے ان سے بھی یہ کہیں کہ سورہ ملک کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کر کے یہ مرنے والے اور خودکشی کرنے والے شخص کو اصال ثواب کریں، اور اللہ رب العزت ان کی مغفرت فرمائے، اس کی بخشش فرمائے اور رحمت والا ان کے ساتھ معاملہ فرمائے۔ چونکہ یہ اللہ کی مشیت پر ہے، اللہ تعالیٰ جسے چاہیں اور جب بھی چاہیں وہ معاف فرما دیں، کیونکہ خودکشی کرنا یہ گناہ کبیرہ ہے، اور گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرنے والا بالآخر اپنی سزا پوری کرنے کے بعد ضرور جنت میں داخل ہوگا، اسے اللہ تعالیٰ معاف فرمائیں گے، اس کی بخشش ہوگی اور بالآخر وہ ضرور جنت میں جائے گا۔ اور وہ حضرات اور وہ لوگ جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہیں گے، سدا جہنم میں رہیں گے، وہ کافر ہیں جن کا اسلام اور مسلمانوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ اور جہاں تک مسلمان ہوتے ہیں، مسلمان سے اگر جتنا بھی بڑا گناہ سرزد ہو جائے، جتنے بھی بڑے گناہ کبیرہ کا ارتکاب کر لے، تو وہ بالآخر اپنی سزا پوری کرنے کے بعد ضرور جنت میں داخل ہوگا، اللہ تعالیٰ اسے معاف فرمائیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ جب بھی چاہیں، جس وقت بھی چاہیں، معاف فرما کر جنت میں داخل کر سکتے ہیں۔ تو میں نے جیسے عرض کیا کہ خودکشی کرنا یہ بھی گناہ کبیرہ ہے، اور گناہ کبیرہ کا مرتکب جہنم میں داخل ہوگا، اور اپنی سزا پوری کرنے کے بعد وہ ضرور بخشا جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرمائیں گے اور وہ جنت میں داخل ہوگا۔ لہٰذا ہمیں ایسے افراد کے لیے مغفرت، بخشش اور رحمت کی دعا کرنی چاہیے۔ امید ہے کہ ہماری پڑھائی یعنی ذکر و اذکار، تلاوت اور سورہ ملک جو ہم پڑھ کر ایسے شخص کے لیے اصال ثواب کریں، اس کی بخشش اور اس کی مغفرت کا سبب اور ذریعہ بن جائے، اور اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما کر جنت میں داخل فرما دیں۔ تو سامعین و ناظرین، یہ سوال تھا اور اس کا میں نے جواب دیا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ہمارے اس ویڈیو پیغام کو ضرور فیس بک اور اپنے واٹس ایپ گروپ میں شیئر کریں۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔